بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیکچر سٹارٹ کیا تھا وہ تھا کازز اینڈ ڈپلیشن آف بایو ڈائیورسٹی۔ اچھا جی، اب کازز اینڈ ڈپلیشن آف بایو ڈائیورسٹی کے اندر ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں ان میں ڈسٹرکشن آف ہیبیٹیٹ تھا، ڈیفورسٹیشن تھی، ہنٹنگ تھی اور اوور ایکسپلائٹیشن تھا۔ باقی جتنی بھی چیزیں تھیں لائک ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن ہے، ایگزوٹک سپیشیز ہے، پولوشن ہے، سو آن، یہ ابھی تک ہم نے ڈسکشن ان کے اوپر نہیں کی، تو آج ان کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور آج اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم بات کر رہتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا، اوور ایکسپلائٹیشن تک ہم نے بات کی تھی۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن کے حوالے سے۔ ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن ایک ایسا فینومینا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی پاپولیشن کا ایریا ہے، اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے چھوٹے چھوٹے ایریاز کے اندر۔ جیسے کہ یہ آپ کو پکچر دکھائی جا رہی ہے کہ لیفٹ سائڈ پر ایک ہی ہیبیٹیٹ ہے اور اس ہیبیٹیٹ کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے دو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک بڑی پاپولیشن کو چھوٹی پاپولیشن کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو ہیبیٹیٹ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ وہاں پر رہنے والی جتنی بھی پاپولیشن ہیں، جتنی بھی اسپیشیز ہیں، جو بھی نیٹیو ممبر ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کا فیوچر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جیسے یہ پکچر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اس پکچر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو درمیان کی کنڈیشن اور ہوگی اور جو بارڈر ہوتے ہیں وہاں پر کنڈیشن اور ہوتی ہے، کیونکہ جو بارڈر ہوتے ہیں وہاں پر جب آپ ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، کسی وجہ سے آپ ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، کسی کنسٹرکشن کی وجہ سے آپ روڈ بنا رہے ہو، آپ وہاں پر کوئی انڈسٹری بنانا چاہ رہے ہو، آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو، اس لیے آپ ان کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ جب ایسا کرتے ہیں تو وہاں پر رہنے والی جو پاپولیشن ہے، جہاں پر اسپیشیز ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ اور ہیبیٹیٹ جو فریگمنٹیشن ہے وہ جتنے بھی بایو ڈائیورسٹی کی جو کازز ہیں لاس ہونے کی، ان میں سے یہ ایک سیریس کاز ہے، سب سے بڑا۔ میں تو اس کو سب سے بڑا فینومینا سمجھتا ہوں۔ اور یہ فینومینا سب سے پہلے ایک سائنٹسٹ تھا کینڈولے، اس نے 1885 کے اندر یہ فینومینا دیا کہ بھائی جب آپ ایک بڑے ہیبیٹیٹ کو چھوٹے ہیبیٹیٹ کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہو یا ویسے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک یا ایک سے زیادہ جو اسپیشیز ہوتی ہیں وہ ڈسٹرائے ہو سکتی ہیں، وہ ایکسٹنکشن کی طرف جا سکتی ہیں۔ کیونکہ یہ چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ جو ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے لاس ہونے کی۔ اب جب فریگمنٹیشن ہوتی ہے، دونوں آپ کہتے ہو کہ جناب دو علاقے سپریٹ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر رہنے والا جو جین پول ہے وہ بھی ریڈیوس ہوگا، اسپیشیز کی جو فٹنس ہے وہ بھی کم ہوگی، سروائیول کے چانس کم ہوتے جائیں گے، اور اس وجہ سے آرٹیفیشیل ٹرسٹل لینڈ کریٹ ہوں گے۔ اب اس فریگمنٹیشن کی وجہ سے جب چھوٹے چھوٹے ہیبیٹیٹ بنیں گے تو وہاں پر جو ٹمپریچر کی کنڈیشن ہے، وہاں پر جو انوائرمنٹ کی کنڈیشن ہے وہ ڈیفر کرے گی۔ سائڈس کے اوپر ٹمپریچر اور ہوگا اور مڈ کے اندر ٹمپریچر اور ہوگا۔ فار ایگزامپل ہم یہاں پر ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ 1960 کے اندر 1960 کے اندر جو ویسٹرن فارسٹ تھا یوکیڈر کا، اس کو ڈسٹرب کیا گیا۔ کس حوالے سے؟ یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کنسٹرکشن کی تھی 1960 کے اندر، 1 کلومیٹر تک کی تھی، چھوٹے چھوٹے ایریاز بنا کر۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ پکچر بتا رہی ہے کہ یہاں پر فارسٹ تھا، کنسٹرکشن کی تو وہاں کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہوا۔ جب ہم ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن جب بھی کریں گے نا، جب بھی ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن کریں گے تو وہاں پر جو رہنے والی اسپیشیز ہیں وہ ڈسٹرب ضرور ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑی پاپولیشن جب بھی چھوٹی پاپولیشن کے اندر ڈیوائڈ ہوتی ہے تو وہ لاس کی طرف ہی جاتی ہے، وہ ایکسٹنکشن کی طرف ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب مین جو چیز ہے وہ ہے انویسو اسپیشیز۔ انویسو اسپیشیز کو ہم ایگزوٹک اسپیشیز بھی کہتے ہیں اور ایلین بھی کہتے ہیں۔ یہ ایکسیڈنٹلی انٹروڈیوس ہوتی ہیں کسی ایریا کے اندر، یہ اسپیشی پھیلتی جاتی ہیں اور یہ باقی اسپیشیز کو پھر ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو انویسو یا ایگزوٹک اسپیشیز ہیں وہ دوسری بڑی وجہ ہے بایو ڈائیورسٹی کے لاس کی۔ فار ایگزامپل یہاں پر ایک پکچر ہے، یہ نیچے ایک فش آپ دیکھ رہے ہو، نائل پرچ، یہ افریقہ کے اندر لیک وکٹوریہ کے اندر انٹروڈیوس ہوئی، اور یہ خیال کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس فش کی وجہ سے وہاں پر جو اوریجنل اسپیشیز تھی فشز کی وہ ایکسٹنکشن کی طرف چلی گئی۔ اس کی اچھی اگزامپل یہاں پر آپ کو پلانٹس دیکھ کے نظر آتی ہے۔ 2 پلانٹ آپ دیکھ رہے ہو اس پکچر کے اندر، لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ پہ۔ لیفٹ والا تو ہر ایک کو پتہ ہے، یوکلپٹس، جس کو عام زبان میں ہم سفیدہ کہتے ہیں، ہمارے علاقوں کے اندر یہ بہت زیادہ گرو کیا جاتا ہے۔ نہ تو سفیدہ ایشیا کی کنٹری میں یہ جو سفیدہ ہے یہ ہمارا ایشیا جو ہے یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، بیسیکلی تو یہ آسٹریلیا سے آیا تھا۔ چونکہ ہمارا لٹریچر کم ہے،
ہمارا لٹریچر کم ہے، ہماری اسٹڈی کم ہے انڈیا کے اندر، لٹریچر بہت زیادہ، تو یہاں پر اگزامپل بھی انڈیا کی دی گئی ہے، اور یہ اگزامپل انڈیا کے اوپر بھی لاگو ہے، یہ اگزامپل پاکستان پر بھی چلتی ہے، کیونکہ یہ جو پودے ہیں یہ ہمارے یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ فارن سے آئے ہیں۔ جب یہ پودے یہاں پر لگائے گئے، دیکھو یہ پودے ٹمبر تو ہمیں دیتے ہیں، لکڑ ہمیں دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پودوں کی وجہ سے ان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ دوسرے جو پودے ہیں ان کی گروتھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کیونکہ ایک سروائیول کا کمپٹیشن چل پڑتا ہے۔ اور ایک اور بات، جیسا کہ ہمارا کنٹری ہے، یہاں پر پانی کی بڑی قلت ہے، کیونکہ ہم نے پانی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا ہوا، ہڈ حرام لوگ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یوکلپٹس جو ہے اس کی آپ ہائٹ دیکھیں بہت زیادہ ہے، پانی کو زمین سے بہت زیادہ کھینچتے ہیں۔ ان پودوں کو ان علاقوں میں نہیں ہونا چاہیے جہاں پر آلریڈی پانی کی کمی ہے۔ اب جب پانی کی کمی ہمارے علاقے کے اندر ہو جائے گی سفیدے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپلیشن بایوڈائیورسٹی کی نہیں ہوگی؟ کیونکہ پانی کی کمی ہوگی، وہ علاقہ اس طرح سے زرخیز نہیں ہوگا، وہاں پر قحط پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پر خشک سالی آ جاتی ہے، ڈراؤٹ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہاں پر وہ انوائرمنٹ نہیں رہتا جو کہ پہلے انوائرمنٹ تھا۔ ایک اور اگزامپل یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں انویسو اسپیشیز کی، کہ ایک چیز دیکھیں وہ یہ ہے کہ ایک کنٹری سے جب دوسرے کنٹری میں کسی چیز کو بھی آپ لے کر جاتے ہو، خاص طور پر یہ جو سیڈز ہوتے ہیں نا، تو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ یہ جو سیڈ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے اندر ہم لے کے جا رہے ہیں، کیا یہ کنٹامینیشن تو نہیں رکھتے، کہ کوئی چیز ان کے اندر ایڈ ایسی تو نہیں کی گئی کہ جب یہ دوسرے کنٹری کے اندر جائیں تو وہاں جا کر پرابلم کریٹ کریں۔ جیسے کہ ڈینگی یہاں پر آیا تھا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ڈینگی ہے ٹرانسپورٹ جب ہوئی ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائرز کے اندر کچھ تھوڑا سا اس کا پرابلم تھا، کنٹامینیشن تھی، اس کی وجہ سے۔ وہ ہے لمبی بات ہے، ہم یہاں پر بات یہ اس ایک اسپیشی کی کرنے لگے ہیں کہ انڈیا کے اندر، انڈیا نے جب یو ایس اے سے سیڈ ایکسپورٹ کیے، سیڈ ایکسپورٹ کے ویٹ کے، اب انہوں نے کیا کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب گورے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے چول لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ کنٹامینیٹڈ سیڈ جو کہ پارتھینیم ہسٹوفوروسس، یہ آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، پارتھینیم ہسٹوفورس جو ایک ویڈ ہے، یہ کیا کر دی ہے، میں نے اور آپ کے سر جوہیب نے گجرات کے اندر اس ویڈ کے اوپر کام کیا تھا۔ ہم نے یہ ویڈ کلیکٹ کی تھی مکئی کی فصلوں سے اور بھنڈی کی فصلوں سے، دو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے، مکئی کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کیا اور بھنڈی کے اوپر بھی کیا۔ کیا کیا یہ کہ یہ جو پارتھینیم، یہ جو ویڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بنگ کے ساتھ گرو کرتی ہے، اس کے اوپر سفید سفید چھوٹے چھوٹے دانے لگے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی، یہ ہر جگہ پر یہ لگی ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں بھی لگی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ 1960 کے اندر ڈسکور ہوئی تھی، اور اس کا جو ریٹ آف ڈسپرشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، بڑی ایزیلی یہ ہر جگہ پر پھیل سکتی ہے۔ ایون کہ یہاں سے لے کر جب سرگودا تک سفر کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو ڈسپرشن ریٹ ہے بہت زیادہ ہر جگہ پر یہ پائی جاتی ہے۔ اب ہم نے یہ جو ایکسپیریمنٹ کیا اس میں یہ کیا کہ اس کا پاؤڈر بنایا، اس پورے کو ڈرائی کیا، سن ڈرائی کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنایا، پاؤڈر بنانے کے بعد جہاں پر ہم نے مکئی کے پودے لگائے وہاں پر ہم نے نا ڈفرینٹ کنسنٹریشن میں ان کے پاؤڈر ڈالے، پارتھینیم کے پاؤڈر ڈالے، اور پھر ہم نے واقعی یہ چیز دیکھی کہ ان کی گروتھ میں کمی آئی۔ ظاہر سی بات ہے جب گروتھ میں کمی آتی ہے تو ریڈکشن بھی ییلڈ میں آتی ہے۔ اب یہ انڈیا کے ساتھ ایک چول بونا کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ بھی کیا گیا، کہ ہمیں جو سیڈ دیے جاتے ہیں نا وہ کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں۔ جب کنٹامینیٹڈ آپ کی جو ویٹ ہے، گندم ہے، جب وہ کنٹامینیٹڈ تھی اس ویڈ کے ساتھ، یہ ویڈ جس فصل کے اندر ہوتی ہے، میں نے مکئی کے اوپر کام کیا سر زہیب کے ساتھ، تو یہ دیکھا کہ مکئی کے اندر جہاں پر یہ چیز ہے وہاں پر مکئی کے پودے چھوٹے ہیں، جہاں پر یہ ویڈ نہیں ہے وہاں پر مکئی کے پودے بڑے ہیں۔ تو اسی طرح جب گندم کے اندر یہ ہوگا تو وہاں پر بھی ہماری جو بایوڈائیورسٹی ہے اس کو لاز ہوتا ہے، اور یہ انویسو اسپیشی اس میں ایک میجر چیز ہے۔ کسی بھی اب جو نیا دور آ رہا ہے وہاں پر جو جنگیں ہوں گی وہ ایسی ہی ہوں گی، جیسے کہ یہ دیکھو کرونا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مائنڈ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایک بایولوجیکل ورلڈ وار ہے۔ تو جس طرح یہ ایک ایگزامپل پارتھینیم کی ہے کہ یو ایس اے اگر یہ کر سکتا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کرونا کیا چیز ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں ایک کنٹری کی اکانومی کو نیچے لانے کے لیے۔ جب کوئی کنٹری اوپر جانا شروع کرتا ہے تو اس کی اکانومی کو نیچے لانے کے لیے بہت پلان کیے جاتے ہیں، اس لیے دماغ
کو بڑا کھلا رکھنا پڑتا ہے، وہ بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ خیر اس کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پولوشن کی بات کرتے ہیں۔ پولوشن بھی ایک بایو ڈائیورسٹی کو لاس کرنے کا سب سے بڑا تھریٹ ہے، اور یہ ایک ایسا تھریٹ ہے جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ اور پالوٹینٹس ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ پالوٹینٹ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہم پاکستان کے اندر ہیں تو ہم انڈیا کے اندر نہیں جائیں گے، انڈیا کے اندر ہے تو چائنا کے اندر نہیں جائیں گے، چائنا کے اندر ہے تو افغانستان کے اندر نہیں جائیں گے۔ اب پولوشن کی ایک ٹائپ تو نہیں ہے، سب سے جو میجر پرابلم ہے واٹر پولوشن ہے۔ اب واٹر پولوشن سے کیا ہوتا ہے کہ بایوٹک کمپوننٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ٹاکسک ویسٹ مٹیریل واٹر باڈیز کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر وہ فوڈ چین کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ فوڈ چین کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انسیکٹیسائڈ ہم استعمال کرتے ہیں، پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا کرتے ہیں، جب پانی کے اندر جاتے ہیں ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ایسڈ رین کے بارے میں پڑھا ہوا، آپ نے اوزون ڈپلیشن کے بارے میں پڑھا، گلوبل وارمنگ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو پلانٹس اور اینیمل کی اسپیشیز ہوتی ہیں ان کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اور ایک چیز ہم نے دیکھی کورل ریف کے بارے میں آپ نے پڑھا، جب آپ آئل ٹرانسپورٹ کرتے ہو، جب آپ انڈسٹریز لگاتے ہو تو آپ نے دیکھا جناب آپ اگر آئل ٹرانسپورٹ کر رہے ہو تو بعض اوقات آئل کی لیکیج ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہو، ایک چیز دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ جو کورل ریف ہیں ان کی جو اسپیشیز ہیں وہ بھی ڈسٹرائے ہو رہی ہیں اور ایکسٹنکشن کی طرف جا رہی ہیں۔ نائز پولوشن کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی پولوشن کی پہلے بات کی ہے کہ کائنڈز بہت زیادہ ہیں۔ نائز پولوشن، شور آپ کو بھی نہیں پسند، شور کسی کو بھی نہیں پسند۔ ایک اسٹڈی کے اکارڈنگ جو آرکٹک ویلز ہیں وہ ایکسٹنکشن کی طرف جا رہی ہیں، ایون کہ وہ کہتے ہیں جی ایکسٹنکٹ ہو بھی گئی ہیں، کچھ کہتا ہے انڈینجرڈ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو وہاں سے شپ گزرتی ہیں، جو ٹینک گزرتے ہیں اور وہاں پر جو آئس بریکیج ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو نوائز پیدا ہوتا ہے اس وجہ سے ان اسپیشیز کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکسٹنکشن کی طرف جا رہی ہیں۔ کچھ گلوبل چینجز بھی آتے ہیں۔ کلائمیٹولوجسٹ جتنے بھی ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئے دن ہمارے خان صاحب جناب جب وہ یو این او میں گئے تو وہاں پر جب انہوں نے اپنی اسپیچ کا آغاز کیا تو جو سب سے پہلی بات انہوں نے کی تھی، انہوں نے بھی گرین ہاؤس ایفیکٹ کی اور گلوبل وارمنگ کی انہوں نے کی تھی۔ دیکھیں یہ پکچر جو آپ ایک دیکھ رہے ہو نیچے، یہ پکچر دیکھ کے کیا سمجھ آتی ہے آپ کو کہ ہمارا کلائمیٹ جیسا ملا تھا ہم اس کو ویسا کرنے لگے ہیں، جو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ لیفٹ والا ہمیں ملا تھا، رائٹ والا ہم کریں گے۔ جیسے خان صاحب کہتے ہیں ہمیں رائٹ والا ملا ہے پاکستان، ہم لیفٹ والا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں نیچر کی طرف سے لیفٹ والا انوائرمنٹ ملا ہے اور ہم اس کو رائٹ والے میں کنورٹ کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ یہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے وہ 2030 تک ٹمپریچر کو انکریز کرے گا، اور جب وہ ٹمپریچر کو انکریز کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سی لیول بڑھ جائیں گے۔ جب سی لیول بڑھتا ہے تو اس کا جناب کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب فلڈ آتا ہے۔ فلڈ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ویجیٹیشن لاس ہوتی ہے۔ ویجیٹیشن لاس ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لاس ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل بات گلوبل وارمنگ کی ہے، گلوبل چینج ہے۔ نہ تو ہم نے آج تک پلانٹنگ کی، نہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو سیو کرنے کی کوشش کی۔ جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو ہم خود ہی ڈائیورسٹی کو لاس کر رہے ہیں۔ ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر کوئی فارسٹ نہیں ہے، کوئی فارسٹ نہیں ہے، 2% کوئی فارسٹ نہیں ہوتا۔ اب ہو سکتا ہے 1.5% رہ گیا ہو۔ جب بھی ہم جاتے ہیں ادھر کے پی کے والی سائڈ پہ تو دیکھا تھا، ایک دفعہ گئے تو دیکھا کہ سامنے ایک علاقہ وہاں پر پلانٹس زیادہ ہیں، اگلی دفعہ گئے تو وہاں پر آدھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیفارسٹیشن بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے۔ گلوبل وارمنگ جب ہوگی تو ٹمپریچر ارتھ کا بڑھے گا، ارتھ کا ٹمپریچر بڑھے گا تو سی لیول بڑھے گا، سی لیول بڑھے گا تو، اور یہی چیز جب ہم بتاتے ہیں جی اینڈ والے دن سورج نزدیک آ جائے گا تو یہی کچھ ہونا ہے۔ اس کے بعد جناب کچھ نیچرل ریزنز بھی ہوتی ہیں، ان میں فلڈ ہے، ڈراؤٹ ہے، فارسٹ فائر ہے، والکینک کرپشن ہے۔ دیکھیں بات وہ گلوبل وارمنگ سے ہم نے کی تھی، سی لیول بڑھتا ہے تو فلڈ آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے ہماری ویجیٹیشن ہم لاس ہوتے ہیں۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں جناب ڈراؤٹ کنڈیشن کی۔ اگر مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، اگر مونسون کی بارشیں جناب نہیں ہوتی، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر خشک سالی پڑ جاتی ہے، اور جہاں پر بھی خشک سالی ہوتی ہے وہاں پر ویجیٹیشن نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لاس آف ڈپلیشن آف بایو ڈائیورسٹی ہی ہے۔ تیسری اگر آپ بات کرتے ہیں فائر کی، والکینک کرپشن کی بات کر لو۔ آسٹریلیا کے اندر آپ دیکھتے ہو اکثر فارسٹ میں آگ لگی ہوتی ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں لگی تھی آگ تو آپ نے دیکھا تھا وہاں پر بے تحاشا بایو ڈائیورسٹی ہے اس کا لاس ہوا۔ اس کے بعد جناب جب یہ زلزلے وغیرہ آ جاتے ہیں
پاکستان کے اندر ایک زلزلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو بایو ڈائیورسٹی لاز ہوتی ہے. اس کے بعد جناب اس سے بڑی وجہ کلیکشن ہے. ہم ریسرچ کے لیے پلانٹس اور اینیمل کو کلیکٹ کرتے ہیں. پکچر آپ دیکھ رہے ہو نیچے 2 بندر ہیں، لیفٹ سائڈ والا دیکھ لو، رائٹ سائڈ والا دیکھ لو. اب جو منکی ہیں ان کا جو سسٹم ہے انسان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، تو زیادہ تر ایکسپیریمنٹ انہی کے اوپر کیے جاتے ہیں. اب رائٹ سائڈ والی پکچر آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ جو بندر ہے بڑی تکلیف میں ہے، کیونکہ اس کو وہ انجیکشن لگا رہے ہیں. اگر یہی ایکسپیریمنٹ انسان کے اوپر کیے جائیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ لیفٹ سائڈ والا ہے، اس کے دماغ کے اوپر پتہ نہیں کیا لگایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہاں تو اس کا دماغ ختم ہو جانا آج، یہاں اس نے بچ جانا. تو جب آپ کلیکشن کرتے ہو زو کے لیے یا کسی ایکسپیریمنٹ کے لیے تو اس سے بھی ڈپلیشن ہوتی ہے. سب سے بڑی وجہ جناب پاپولیشن گروتھ ہے. چیف جسٹس پچھلا جناب جو تھا وہ کہتا بچے کم رکھیں، لاک ڈاؤن ہے. دیکھیں 19ویں سنچری جب سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ 1 بلین آبادی تھی، اب 6 بلین ہے. تو جب اتنی زیادہ آبادی ہوگی تو شیر شیر صاحب کیا کریں گے؟ یہ پکچر آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ یہ ٹرین ہے جناب، یہ ٹرین دیکھیں نا، عجیب و غریب سی ٹرین ہے. تو جب ایسی ٹرینیں ہوں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈائیورسٹی نہیں لاز ہوگی؟ اچھی خاصی لاز ہوگی. یہ عمران خان صاحب نے دھرنا ایک دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کیا حال کیا تھا وہاں پر. اور پاپولیشن بڑھتی ہے تو نیچرل ریسورسز کم ہوتے ہیں، ہم اوور ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، ہم ڈائیورسٹی لاز کی طرف جاتے ہیں. اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، اس کو نہیں کیا جانا ایکسپلین چاہیے. اسپیشیز ایکسٹینشن کی طرف آ جاتے ہیں. ایکسٹینشن آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اور جیولوجیکل ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ 1000 آف پلانٹ اور اینیمل کی اسپیشیز تھیں جو اب نہیں ہیں. کسی وجہ سے وہ ریڈیوز ہوگی، کسی انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے، گلوبل چینج کی وجہ سے. یہ پکچر ڈائنوسورز کی ہے، ہم نے سنا، موویز میں دیکھا، پڑھا کہ ڈائنوسورز کی بڑی اسپیشیز تھیں، وہ ایکسٹنکٹ ہوں گی. تو بیسیکلی یہ کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو ڈائیورسٹی ہے وہ لاز ہوتی ہے. یہی ساری، ان کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن میجر یہی ہیں. آپ ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ نہیں اس میں سے سمجھ آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.